حیدر، بلال اور ریحان یہ تینوں بہترین دوست تھے۔ کالج بھی ساتھ پڑھا اور یونیورسٹی میں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ فی الحال گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ بلال اور ریحان حیدر کے گھر گئے ہوئے تھے۔ حیدر بولا، ویسے بلال، امیر لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں، بنا سوچے سمجھے جو دل کرتا ہے خرید لیتے ہیں، نہ گھر کی فکر ہوتی ہے نہ نوکری کی۔ ایسے نہیں بولتے حیدر، جو اللہ نے دیا ہے اس میں شکر ادا کرو اور زندگی کو پرسکون انداز سے گزر بسر کرو۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ کہ شکوہ کرتے ہیں۔ میں نے تو ایک بات کی ہے، لیکن پھر بھی دل میں خیال آتا ہے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر رات ہر دن اپنے من پسند کھانے کھاتے ہیں اور اپنی من پسند کی چیزیں خریدتے ہیں۔ چلو اب مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، سب اٹھو اور وضو کرو، میرے گھر کے پاس ہی مسجد ہے، وہاں نماز ادا کرنے جاتے ہیں۔ بلال، حیدر اور ریحان وضو کرنے کے لیے اٹھے اور باری باری سب نے وضو کیا اور تینوں مسجد میں نماز پڑھنے گئے۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے تو حیدر کو راستے میں ایک کتاب گری ہوئی ملی۔ اس نے وہ کتاب اٹھا لی۔ اس کتاب کا رنگ لال اور نیلا تھا اور اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا تھا موکلات کو قابو کرنے کا طریقہ۔ حیدر نے چپ چاپ وہ کتاب اٹھا لی اور بلال اور ریحان کو نہیں بتایا۔ اس نے وہ کتاب اپنی قمیض میں چھپا لی۔ حیدر نے اپنے گھر جا کر یہ کتاب پڑھنا شروع کر دی، جس میں سب سے پہلے تو لکھا ہوا تھا کہ موکلات کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آج کل کے زمانے کے لوگ سمجھتے ہیں۔ حیدر وہ کتاب پڑھتا گیا اور اس کتاب کے ہر ایک صفحے میں ڈوب گیا۔ کتاب میں کچھ اس طرح کے عمل لکھے ہوئے تھے: آدھی رات کو قبرستان جانا، کچا گوشت ایک قبر کے اوپر رکھنا، اور آدھی رات کو چھت پر جا کر اپنے اوپر کفن لپیٹنا اور کچھ منتر پڑھنا، اور اسی طرح بہت سارے طریقے لکھے ہوئے تھے جو کہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ کرنے تھے۔ حیدر نے وہ کتاب تقریباً 5 دن میں مکمل کی۔ کتاب زیادہ لمبی یا موٹی نہ تھی، اس لیے اس نے اس کتاب کو جلدی ختم کیا اور وہ کتاب اس نے اپنی الماری میں کہیں چھپا کر رکھ دی۔ حیدر نے آہستہ آہستہ اس کتاب میں جو عمل درج تھے وہ اس نے اپنے ہی گھر میں کرنا شروع کر دیے، جیسے کہ گوشت لے کر یعنی آدھی رات کو چھت پر جا کر ڈال دینا، پھر اس نے ایک منتر کو ایک کاغذ کے ٹکڑے میں ڈال کر یعنی اس میں لپیٹ کر قبرستان جانا تھا اور اس کو ایک قبر کے اندر دفن کرنا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ عملیات جو اس کتاب میں درج تھے اس نے کرنا شروع کر دیے۔ ان دنیا میں ان کے دوستوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ایک دن حیدر بلال کے گھر گیا اور اس نے وہ سارا قصہ سنایا، کیسے اس کو کتاب ملی اور اس نے کتاب پڑھی اور اس کتاب میں دیے ہوئے عمل بھی کرنا شروع کر دیے، اور کہنے لگا میں بہت جلد جنات کو قابو کر لوں گا اور پھر جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا۔ بلال سارا قصہ سن کر حیران اور پریشان ہو گیا، اور بلال نے حیدر کو بولا کہ تم پاگل ہو، تم نے مجھے یا ریحان کو کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں ایک کتاب ملی ہے اور تم اس سے وہ سارے عمل بھی جو لکھے ہوئے تھے وہ بھی تم کرنا شروع ہو گئے ہو۔ حیدر نے کہا، بلال یہ میرا مسئلہ ہے، میں نے تمہیں اپنی خوشی سے بتایا ہے، اگر تم نے میرا ساتھ دینا ہے تو دو، ورنہ میں جا رہا ہوں، ریحان میرا ساتھ ضرور دے گا۔ 1 منٹ، کیسا ساتھ؟ تم تو یہ عمل اکیلے کر رہے ہو نا؟ ہاں، سارے عمل میں کر چکا ہوں، لیکن اب مجھے میرے دوستوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ویران گھر یا ویران جگہ چاہیے جہاں ہمیں پہلے سے معلوم ہو کہ یہاں جنات کا سایہ ہے یا عصیب ہے یا یہ جگہ عصیب زدہ ہے۔ وہاں جا کر ہمارا آخری عمل ہے وہ کرنا ہے اور پھر میں امیر ہو جاؤں گا۔ حیدر بلال کی کافی منتیں کرنے لگا، آخر وہ دونوں مان گئے، حیدر کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے دوست کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ لیکن ان دونوں کو کیا پتہ تھا کہ کسی کو مشکل سے بچاتے بچاتے وہ اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالنے والے ہیں۔ یہ تینوں دوست ایک دن جو کہ اتوار کا دن تھا گاڑی میں بیٹھے اور جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ ریحان نے انٹرنیٹ سے ایک ایسا گھر سرچ کیا تھا جو کہ جنگل کے بیچوں بیچ تھا اور وہ عصیب زدہ تھا۔
لوگوں کے مطابق اس گھر کو خالی پڑے ہوئے کم سے کم 20 سال ہو گئے تھے۔ ریحان گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے حیدر سے پوچھتا ہے، حیدر یہ تو بتاؤ تم نے کون کون سا عمل کر لیا ہے، اور کیا یہ آخری عمل ہے جو ہم تینوں کرنے جا رہے ہیں؟ ہاں ریحان، بالکل آخری عمل ہے، اور یہ بہت مشکل عمل ہے، اور جو میں نے پہلے عمل کیے تھے وہ بھی بہت خوفناک تھے اور مجھے کافی ہمت کرنی پڑی تھی۔ میں نے اپنے گھر سے گوشت لے کر آدھی رات کو یعنی 12 بجے چھت پر گیا اور گوشت کو ہاتھ میں پکڑ کر منتر پڑھا، اور رات کو وہ گوشت میں وہیں چھوڑ آیا۔ جب صبح اٹھا تو وہ گوشت وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اسی طرح میں نے ایک اور عمل کیا، جس عمل میں مجھے قبرستان جانا تھا اور اپنے سر کے کچھ بال ایک قبر میں دفن کرنے تھے، اور ایک منتر تھا جس کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر وہ بھی قبر میں دفن کرنا تھا۔ بلال پیچھے بیٹھا یہ سارا قصہ سن رہا تھا اور چپ چاپ ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ خیر تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ گھر پہنچے، اور وہ اس گھر کو دیکھ کر کافی خوف زدہ اور حیران ہو گئے۔ جنگل کے بیچوں بیچ جہاں لائٹ کا نام و نشان نہیں تھا، ایک 20 سالہ پرانی عمارت کھڑی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر ہی بندہ خوف زدہ ہو جائے۔ تینوں نے ہمت کر کے گھر کے اندر قدم رکھا اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ یہ گھر 2 منزلہ عمارت پر مشتمل تھا، یعنی کہ اس کے 2 پورشن تھے، اور سب سے اوپر والے پورشن میں ایک کمرہ تھا۔ وہاں وہ بیٹھے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد حیدر نے اپنے عمل کی تیاری شروع کر دی۔ حیدر نے اپنے بیگ سے ایک موم بتی اور کالا دھاگا نکالا اور ایک عجیب سے پاؤڈر نما چیز سے گول دائرہ بنایا۔ دائرہ بنانے کے بعد اس نے بلال اور ریحان کو کہا کہ آپ اس دائرے کے اندر آ جاؤ۔ وہ دونوں گول دائرے کے اندر آ گئے اور چھپ کر بیٹھ گئے اور حیدر کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ بلال اور ریحان، اب میری بات غور سے سنو۔ ہمیں اس عمل کے دوران تمہیں ایسا لگے گا کہ تمہاری والدہ، تمہارا بھائی یا تمہارا کوئی دوست تمہیں آوازیں دے رہا ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دروازہ کھلے تو میرے ہی ہم شکل تمہیں کوئی نظر آئے اور بولے، بلال، ریحان، میں بڑی مصیبت میں ہوں، میں مشکل میں ہوں، مجھے پلیز بچا لو، لیکن جو مرضی ہو جائے تم نے نہیں نکلنا اس گول دائرے سے۔ اگر تم لوگ گول دائرے سے نکل گئے تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا اور تم لوگ اپنی جان بھی گنوا دو گے۔ خیر بلال اور ریحان نے اس کی باتیں بہت غور سے سنی اور اس کو عمل شروع کر دیا۔ حیدر نے موم بتی جلائی اور کچھ منتر پڑھنا شروع ہو گیا۔ اسی وقت نیچے گھر کا دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، اور آنکھ کے اشارے سے حیدر نے بلال اور ریحان کو نیچے نہ جانے کا بولا۔ پھر دوبارہ دستک ہوئی۔ دستک اتنی تیز ہو گئی کہ بلال اور ریحان تو ڈر گئے، اور کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ سامنے ہی سیڑھیاں بنی ہوئی تھی لکڑی کی، تو تینوں کو بہت ہی صاف اور واضح نظر آ رہی تھی کہ کوئی ان کے کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ آواز سنائی دینے لگی۔ اتنی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی اور کہتی تھی، بلال بھائی میری مدد کریں۔ حیدر بلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولتا ہے، بلال دائرے سے نہ نکلنا، یہ وہ لڑکی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ لیکن اس لڑکی کی حالت تو دیکھو، بلال بولا، کتنی ڈری ہوئی ہے، بہت زیادہ خوف زدہ ہے۔ حیدر ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ بلال نے پوچھا۔ وہ لڑکی بولی، میں شوہر کے ساتھ اس جنگل سے گزر رہی تھی تو میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرے شوہر کافی زخمی ہیں، پلیز ان کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، میری مدد کریں۔ اور وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ بلال نہ چاہتے ہوئے بھی اس دائرے سے نکل گیا اور اس لڑکی کے ساتھ نیچے چلا گیا اس کی مدد کرنے کے لیے۔ باقی پیچھے ریحان اور حیدر دونوں بچے۔ حیدر نے اپنا عمل جاری رکھا، لیکن ریحان بلال کو لے کر کافی پریشان تھا، کیونکہ جنگل کے بیچوں بیچ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک منٹ، ایک لڑکی، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس حساب سے تو اس کی گاڑی مین روڈ پر ہونی چاہیے تھی، اور سب سے بڑی بات تو یہ، وہ لڑکی سیدھا اسی گھر میں کیوں آئی
جبکہ یہ گھر تو جنگل کے کافی اندر جا کر ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ اس لڑکے کو تو بلال جانتا ہی نہیں، تو اس لڑکی کو بلال کا نام کیسے پتہ چلا؟ یہ ساری باتیں ریحان کے ذہن میں چل رہی تھیں کہ اتنی دیر میں دروازہ زور سے کھلا اور وہ بلال فوراً ہی اندر آ گیا۔ ریحان جلدی کرو، وہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی، اس کا شوہر کافی زخمی ہے۔ ریحان نے حیدر کی طرف دیکھا اور حیدر نے اس کو اس بار بھی نہ جانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ اکیلا جنگل کے بیچوں بیچ رات کے وقت کیسے اسے چھوڑ سکتا تھا؟ اب تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی تھی کہ وہ لڑکی واقعی ہم سے مدد مانگ رہی ہے۔ ریحان حیدر کے اشارے کو نظر انداز کرتے ہوئے بلال کے ساتھ نیچے چلا گیا۔ اب حیدر اپنے گول دائرے میں اپنے عمل میں بالکل اکیلا رہ گیا، اور حیدر نے کتاب دوبارہ کھولی اور آگے کا منتر پڑھنے کے لیے اس نے صفحہ نمبر 32 کھولا۔ اس کے کھولتے ہی پورے گھر کی کھڑکیاں خود بخود کھل گئیں اور دروازہ بند ہو گیا جہاں وہ بیٹھ کر عمل کر رہا تھا۔ حیدر نے اپنی آنکھیں بند ہی رکھیں اور وہ عمل کرتا رہا، کیونکہ کتاب میں سخت لکھا ہوا تھا کہ گول دائرے سے باہر نہیں جانا، ورنہ آپ اپنی جان بھی گنوا سکتے ہیں۔ آگے حیدر نے اپنا عمل جاری رکھا اور منتر کو پڑھتا رہا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد ایک دم خاموشی چھا گئی، اور پھر حیدر نے اپنی آنکھیں کھولی تو خوف کے مارے اس کی چیخ نکلی۔ اس نے اپنے سامنے ایک خوفناک لڑکی کو بیٹھا ہوا دیکھا، جو کہ دائرے سے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مردانہ آواز میں بول رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تو ہمیں قابو کرے گا، ہمیں قابو کرنا اتنا آسان نہیں۔ اس کی آواز اور خوفناک ہوتی گئی اور حیدر کے کان کے پردے اب درد کرنا شروع ہو گئے۔ اس نے حیدر کو کہا، ایک دفعہ گول دائرہ ہٹا تو صحیح، تجھے پتہ لگے کہ تم نے کس کے ساتھ الجھنے کی کوشش کی ہے۔ حیدر اپنا منتر پڑھتا رہا، اور وہ لڑکی ابھی بھی اس کو ڈرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تو اپنے عمل میں ناکام ہو گیا ہے۔ اتنی ہی دیر میں اس کو لگا کہ اس کی امی کافی تکلیف میں ہیں اور اس کو بلا رہی ہیں۔ حیدر بیٹا، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ لیکن حیدر کے کانوں میں یہ آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ حیدر نے غلطی کی اور وہ دائرے سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو وہ لڑکی نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اس کو اچھا خاصا زخمی کر دیا، اور حیدر بھی ہوش ہو گیا۔ حیدر کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک ہسپتال میں پایا، اور اس کے سامنے 2 پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے جو کہ اس کا بیان لینے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ حیدر نے ان کو سارا واقعہ بتایا جو اس کے ساتھ ہوا، کہ اس کو کتاب کیسے، کب اور کہاں ملی، اور ہم جنگل میں کس حصے میں جا کر عمل کر رہے تھے۔ پولیس نے سارا واقعہ درج کر لیا۔ پھر حیدر نے پولیس سے اپنے دوستوں کے بارے میں پوچھا، وہ لوگ کہاں ہیں اور کیسے ہیں؟ پولیس والے نے کہا کہ جیسے ہی صبح ہوئی تھی تو اس جنگل کا ایک رکھوالا تھا جو کہ ایک چرواہا تھا، اس نے گھر کا دروازہ کھلا ہوا پایا تو خوفزدہ ہو گیا کہ یہ گھر تو 20 سال سے بند پڑا ہے۔ وہ اندر گیا تو اس نے سب سے پہلے تو 2 لاشیں دیکھی جن کا سر، پاؤں اور ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ ان کے دل، کلیجے اس طرح باہر نکلے ہوئے تھے کہ کسی جنگلی جانور نے ان کو نوچ نوچ کر کھانے کی کوشش کی ہو۔ پھر کمرے میں جا کر اس نے تمہیں بے ہوش پایا تو اس نے ہمیں اطلاع دی۔ ہم نے لاشوں کو دیکھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ حیدر یہ بات سن کر کافی افسردہ ہو گیا اور رونا شروع ہو گیا، کیونکہ اس کی ضد کی وجہ سے، اس کے امیر ہونے کی لالچ کی وجہ سے اس نے اپنا آپ تو گنوا ہی دیا، لیکن اپنے دونوں پیارے دوست بھی گنوا دیے۔ انسان لالچ میں آ کے کبھی کبھار ایسے قدم اٹھا لیتا ہے جو کہ اس کو آگے جا کے بہت ہی مہنگے پڑتے ہیں۔ یہی قدم، یہی فیصلہ حیدر نے بھی کیا تھا۔ اللہ نے اس کی جان تو بخش دی، لیکن بدلے میں اس نے اپنے 2 پیارے دوستوں کو گنوا دیا۔ حیدر ہاسپٹل سے جب گھر واپس آیا تو اس کو کچھ راتوں تک نیند نہیں آئی۔ اس کو وہی خوفناک خواب آتے، وہی عورت خواب میں نظر آتی، اور وہ چیخ مار کے اٹھ جاتا اور کئی راتیں سو نہ پاتا۔ اس کے گھر والے کافی پریشان تھے، جبکہ بلال اور ریحان، ان کے گھر والوں نے حیدر کے گھر والوں سے لا تعلقی کر لی تھی۔ حیدر اپنے دوستوں کو بہت یاد کرتا تھا، ان کی موت کا قصوروار خود کو ٹھہراتا تھا۔